السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے آج میں آپ کو دو دیو کے بندروں سے ملاتا ہوں، اور ان دونوں دیو بندروں کی حالت پتلی ہو گئی ہے۔ دیکھیے کس طرح یہ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر ادھر کوندا پھاندی کر رہے ہیں۔ علی اصغر دیوبندی اور عارف دیوبندی یہ دونوں ایک ساتھ لائن پر ہیں۔ جب علی اصغر کسی بات کا جواب نہ دے پایا تو عارف حقانی کو ساتھ میں لے کے آیا۔ اب اس عارف حقانی کی بھی حدگاہ نکل چکی ہے، یہ راہ فراری اختیار کر رہا ہے اور حکم بھی نہیں لگا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو جو مجھ سے بات کر رہا ہے میرے اکابرین کے تعلق سے، انہیں مسلمان سمجھ کے بات کر رہا ہے یا کافر سمجھ کے بات کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں بتا کے دیا۔ خیر، آئیے اس پوری گفتگو کو آپ ملاحظہ فرمائیں اور پوائنٹ دھیان میں رکھیں، پوائنٹ سمجھیں، بات کو سمجھیں۔ مسلمانوں، میں نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے پوچھ کہ میں تیرے اکابرین کو کیا سمجھتا ہوں۔ نہیں پوچھا اس نے۔ خیر، ان کا کام ہے بڑبڑ کرنا، یہ بڑبڑ کی دکانیں ہیں، سمجھے جناب حضرات؟ یہ بڑبڑ کی دکانیں شاید پتہ نہیں کیا کیا اپنے اندر سپنے سجا کے لے کے آتے ہیں، مگر الحمدللہ جب بھی یہ نور اثر کے سامنے آتے ہیں سارے سپنے مسمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ اس گفتگو کو پورا سنیں۔ آپ کو غصہ تو آئے گا پر غصہ نہیں کرنا، بس ان چوروں کی، ان ڈکیتوں کی، ایمان کے لٹیروں کی حقیقت بس ملاحظہ فرمائیں کہ یہ شیطان کس طرح کے ہوتے ہیں۔ جتنا بھی ذلیل کرو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، جتنا دل چاہے اتنا ان کو ذلیل کرو، ان کو مزہ آتا ہے ذلیل ہونے میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آئیے آگے کی گفتگو سنتے ہیں۔ ہیلو آپ جس ہیلو ہیلو، جی نور حسن۔ ہاں جی بولیے۔ ہیلو، ہاں کون ہے تمہارے ساتھ لائن پہ؟ ہاں میں علی اصغر ہوں۔ اچھا بولیے۔ فون کاٹے کیوں بھاگے؟ میں بھی لائن پہ لے لوں ذرا کسی کو۔ ہیلو، ہاں اصغری بیگم اور عارف دونوں لائن پر ہیں، بات کرتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اسی موضوع پہ میں اس سے کچھ لب کشائی کروں گا۔ یہ ہے کرنا بند کر، لب کشائی سب بند کر دوں گا میں تیری ابھی۔ بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہیلو ہیلو چلا گیا شاید کال کاٹ کے۔ ارے میں نہانے کے لیے جا رہی ہوں سر۔ ارے وہ تو مجھے پتا ہی تھا یار، صرف لائن جوڑنے کے لیے ہی کہ یہ کاٹ دیتے ہیں نا وہ کال، اس لیے تو میں لائن پہ لیا تھا نہ ان کے ساتھ میں تو مجھے بولنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی حرکت نہ کر سکے، نہ دکھا سکے کہ دیکھو بھائی یہ جو ہے کال کاٹ کے چلا گیا۔ یہ بھی دکھائیں گے اور پھر یہ بدتمیزی بھی کریں گے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہاں یہ لڑتے ہیں نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر سے آ گیا کال، لے لو۔ ہیلو ہیلو، ہاں جی جناب۔ ہاں نور حسن۔ ہاں پیار محبت سے بات کریں گے؟ ہاں بالکل یار، ہم پیار محبت بانٹنے والے ہیں تو بات کیوں نہیں کریں گے؟ شکریہ۔ تو آپ اپنی بات کہہ دیں اور میری بات سن لیں۔ ہاں ایسے ہی کریں گے نا؟ فون کاٹ کے تو نہیں بھاگیں گے؟ دیکھیے بدتمیزی کرو گے تو ابھی بھی کاٹ دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر پیار محبت سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، مطلب کہلوانا چاہتا ہوں کہ آپ رکیں گے، ٹھہر کر بات کریں گے یا بھاگ جائیں گے؟ انشاءاللہ پیار محبت سے، ادب و احترام سے۔ انشاءاللہ کیا بھاگ جائیں گے؟ شام تک انشاءاللہ کہہ رہے ہیں بھاگنے پر یا جو ہے رکنے پر؟ شام تک بات کروں گا اگر پیار سے بات کریں گے، اور لڑائی کریں گے، میری بات نہیں سنیں گے، اپنی بات کہیں گے تو میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگنے دوں گا، کال کٹ کر دوں گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں بات شروع کروں؟
کس موضوع پر بات کریں گے بولیے؟ ہاں، مواعظ نعیمیہ، جس پر چلیے، آپ کو جو ہے علی اصغر صاحب نے ابھی دھول چٹائی ہے۔ دنیا میں کوئی دیوبندی پیدا ہی نہیں ہوا دھول چٹانے والا، یہ تو انشاءاللہ۔ یہ تو انانیت ہے آپ کی نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور آپ تم کی نے جہالت بھی ہے۔ انانیت تو یہ ہے کہ تم نے کہا کہ جس پر ابھی علی اصغر نے دھول چٹائی، انانیت تو یہ ہے۔ نہیں، جبکہ یہ وہ انانیت نہیں، یہ تو حقیقت میں بتا رہا ہوں۔ جبکہ اس کو میں نے بولا کہ حکم لگا، حکم نہیں لگا سکا۔ آپ جو بات کریں گے تو کس تعلق سے بات کریں گے، ذرا اپنی وضاحت کر دیں۔ دیکھو، ہاں، ہم جو بات کریں گے وہ آپ ہی کا سر ہوگا اور آپ ہی کی جوتی ہوگی۔ اچھا، تو پھر ایک میرا بھی جو ہے موضوع ہے، جیسے آپ کا یہ موضوع ہے تو میرا بھی جب ایک موضوع ہمارا ہے۔ موضوع مکمل ہو ایک جائے منٹ، پھر ایسا آپ نہیں، موضوع ایسا نہیں، کبھی ایسا میرا موضوع ہی کبھی پورا نہیں ہوا، تمہاری ہی بات ہو جاتی ہے، ہماری رہ جاتی ہے۔ آج تک تو کبھی میں کیا کہتا ایک ہوں، منٹ دو موضوع کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پہلے میرا پھر تمہارا، ایک ساتھ جو ہے دو گاڑیوں میں سفر کیسے کیا جا تو سکتا ہے؟ پہلے میرا پھر تمہارا، یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ یہی نے بات ہے۔ علی تمہارا اصغر تو ہو گیا صاحب نا، سے تو یہ کہا تھا، سنیے، آپ تمہارا نے تو ہو علی گیا، اصغر صاحب سے تو یہ کہا تھا کہ آپ تمہارا جس تو ہو موضوع چکا، پر چاہے نور حسن بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو تمہارا ہو گیا نا۔ ارے ایک موضوع کو کیوں بار بار جو ہے گھوٹ رہے ہو، اس کو جو ہے تم نے گھوٹ کے کیا بنا دیا، کیا بولوں؟ نہیں، میں کڑی، گھوٹ نہیں رہا ہوں، جب تک آپ پی نہیں لیں گے تب تک میں گھوٹتا ہی رہوں گا۔ تو چلیے اس موضوع پہ جو ہے تمہارا اعتراض کیا ہے، ذرا حکم لگا دیں، اعتراض کیا ہے؟ ہاں، اب سنیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز مشابہ کر سکتا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ ارے تمہارا کیا حکم ہے وہ لگاؤ، وہ تو ہماری بات ہو گئی، تمہارا حکم لگاؤ۔ میں نے کہا تک کیا تھا کہ آپ ہی کا سر ہوگا، آپ ہی کی جوتی ہوگی۔ معاذ اللہ، ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ آپ ہی کا مولوی تو ہوگا، تمہارا دعویٰ، آپ ہی کے مولوی کے فتوے ہوں گے اور آپ ہی کے مولوی کی عبارت ہوگی۔ تمہارا دعویٰ کیا موقف ہے، ہمارا کیا دعویٰ ہے، اس پر بات ابھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر تمہارا اعتراض کرنا ہی باطل ہے؟ کیوں؟ تمہارا اعتراض کرنا ہی باطل ہے؟ تمہارے مذہب دیوبند کا کیا حکم لگتا ہے اس پہ، وہ بتاؤ۔ نہیں، ہم نے جو دعویٰ کیا وہ یہ ہے، سنیے نا، تمہارے دیوبندی جماعت کا کیا حکم ہے، کیا فتویٰ ہے وہ بولو۔ سنو، پہلے میرا دعویٰ سنو، ٹھیک ہے نا؟ سنجیدگی کے ساتھ پہلے میرا دعویٰ سنو۔ دیکھ، جو بات میں کہہ رہا تھا وہی کتے کی طرح تم بھونک رہا ہے۔ میں نے کہا تجھ سے پیار محبت سے ادب اور احترام سے بات کر۔ تو صرف سنا رہا ہے، سنے گا نہیں تو جو میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا میرا دعویٰ تو مکمل ہو جانے دے نور حسن۔ تیری پوری دنیا میں جو دیوبندی ہو نا سب سے بڑا، تو اسے لے کے آ، میں بات کروں گا۔ ڈینگا نہیں مارتا ہے، ماننا جو تیری ذات سے واقف نہ ہو۔ نور حسن ڈینگا نہیں مارتا ہے، تیری دنیا میں جو سب سے بڑا دیوبندی ہو اسے لے کے آ بلا کے۔ نہیں مارتا، ابھی تو میرے سامنے مار رہا ہے۔ میں نے کہا تھا ادب و احترام سے بات کر، اتنا بھونک کیوں رہا ہے کتے کی طرح؟ ادب اور میں بہت سارے یہ فطرت نہیں ہے کہ ہم باطل کا ادب کریں، بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ہوں، ادب کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ہوں، یہاں تیرے لوگ بھی ہیں، ہمارے لوگ بھی ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو ادب و احترام سے بات کر۔ میرا دعویٰ سنو گے؟ ہاں، اب سنو میرا دعویٰ۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بریلیوں کے جو مفتی ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، انہوں نے جو اپنا عقیدہ پیش کیا ہے، ان کی جو عبارت ہے، ٹھیک ہے، ان کے دوسرے مولوی کی عبارت کے خلاف ہے، فتوے کے خلاف ہے۔ تو اب نور حسن سے میں یہ کہوں گا، تیری اور تیرے جماعت کا کیا حکم ہے وہاں، وہ بتا۔ ابھی حکم نہیں، دعویٰ تو پھر وہی بات، دعویٰ، ارے یار دعویٰ تجھے سمجھنے نہیں آتا ہے کیا؟ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ابھی اجگر دیوبندی بھاگا ہے، پھر تو بھاگے گا۔ ارے جب تیرا دعویٰ جو تو ٹھوک رہا ہے تو اس دعوے سے ارے یار اس دعوے سے تو یہ ثابت کر پہلے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا یا ایسا کہنے والا شخص وہ کافر ہے، اور کافر ہے تو صرف بریلوی ہے یا پہلے میری بات سن، تیرا کال کاٹ رہا ہوں، تیرا کال کاٹ رہا ہوں میں بریلوی کتب سے، میں مجھے معلوم ہی نہیں کرنا نا، وہ تو الحمدللہ میں نے جواب دے چکا ہوں۔ فتوے ہیں، اچھا تیرے دیوبند کا شادی کر رہے ہیں، کفر کی مشین چلا رہے ہیں، تم کو ان کی خبر نہیں لے پوچھنے چلے۔ اچھا، مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی اسماعیل دہلوی کے فتوے تیرا تھان بھی کافر ہے۔ محترم سامعین دیکھ لیجئے، موضوع سے بھاگا۔
میں نہیں بھاگا، میں نہیں بھاگا، میں نہیں بھاگا، تو میری بات کوئی نہیں سن رہا ہے. لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں نے اس سے کہا تھا پیار محبت سے بات کریں، تو یہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے. مانی جاتی ہے اور دنیا دیوبندیت کا کوئی بڑے سے بڑا مولوی ایسا ہے نہیں جو نور حسن کے سامنے آتا ہے احترام کے ساتھ بات کر لے پیار محبت سے. خوردہ ہو گیا معاذ اللہ. اور میں اس وقت پولیس لائن میں ہوں، خانی کی اوقات، میں اس وقت پولیس لائن میں ہوں، میں اس سے بات نہیں کرتا کیونکہ میں یہاں 4 لوگوں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. ارے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. معاذ اللہ. حکم لگا نا تیرے دیوبندیت کا کیا حکم ہے؟ میرا دعویٰ قبول کر. تیرے دیوبندیت کا کیا حکم ہے اس پر وہ حکم لگا، پھر میں تیرے گھر سے تیرے شیطانوں کو حکم نہیں، یہ میرا دعویٰ نہیں. تو پھر تیرا دعویٰ ہی باطل ہے. پھر کیوں تیرا دعویٰ ہی باطل ہے؟ تو مولوی ہے، کہاں پڑا ہے؟ کہاں پڑا ہے؟ کہاں؟ ارے ثابت کر. تو اپنے گھر کا حکم لگا نا، تیرے دیوبندیت کا حکم کیا ہے؟ اچھا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ اپنے گھر کا حکم بتائے گا؟ بالکل ارے سن تو نے جو دعویٰ کیا ہے تو یہ دعویٰ صرف تیرے لیے بریلویوں کے لیے تیرا حکم ہے، یا دیوبندی بھی اگر اس عقیدے کو رکھتا ہے وہ بھی کافر ہوگا؟ کافر اور ارے یہ نئی کی رٹ بند کر. تم نے جو کہا سنو نا، تم نے نئی کی رٹ بند کر. باطل اس لیے کہا ہے، سنو، تم نے میرے دعوے کو باطل اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میں دیوبندیت کا موقف نہیں بتایا. تو آپ یہ پہلے ثابت کریں. ارے سننا، دعویٰ کرتا ہے، دیکھ رہے ہیں مسلمانوں، یہ ہے ان دیووں کے بندروں کی اوقات. میری بات کو سن کے نہیں دے رہا ہے اور بک 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 کرے چلے جا رہا ہے. کیا اسی طرح بات ہوتی ہے؟ اس طرح ہرگز بات نہیں ہوتی، اس طرح ہرگز بات نہیں ہوتی. حکم لگانا، بھاگے گا بھاگ جا. حکم لگانا، حکم لگا، حکم لگا، حکم لگا، حکم لگا، حکم لگا. کیا حکم لگا؟ پھر میں تیرے گھر سے ثابت کرتا ہوں نا کہ کس کا کیا کیا موقف ہے. ہاں تو میں حکم لگا، لگا حکم، لگا حکم، لگا رہا ہوں، لگا حکم، ٹھیک ہے نا. لگا. تمہارے علامہ غلام پھر وہی بات. سے حکم. ارے تو اپنے گھر کا حکم لگا. تیرا اور تیری دیوبندیت جماعت کا کیا حکم ہے اس پر؟ جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ نظریہ ہو. جب میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے تو میں جو اپنے گھر کا حکم کیا لگاؤں؟ اچھا پھر ارے تو تیرا دعویٰ ہی باطل ہے نا. پھر کیسے باطل ہوا؟ ثابت کر. باطل ہے کیونکہ وہاں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، وہاں تو رد کیا گیا اس بات کا. اور تو چھوٹی بات اٹھا کے لے کے آیا. چل عبارت پڑھ کے بتا. چل عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، تب تجھے پتا عبارت چلے پڑھ، گا کہ وہاں پر انکار کیا گیا عبارت ہے پڑھ، یا اثبات کیا گیا ہے. عبارت پڑھ، عبارت پتا چلے گا. عبارت پڑھ، عبارت پوری عبارت پڑھ. میرے دعوے نہ، کو قبول کر. پوری عبارت پڑھ، پوری عبارت پڑھ. کہاں سے بات شروع ہے اور کیوں وہ چیز لکھی گئی ہے اور کیا لکھی گئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کیا میرا خدا یہ ہے. سن جیسے چاند سورج کو کہا تھا نا کیا میرا خدا یہ ہے. میرا خدا یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز میرا یہ رب نہیں ہے. پہلے سننے کی صلاحیت پیدا کر پھر بول. ابے تو بات کرنے کی صلاحیت پیدا کر. اس طرح بات تھوڑی ہوتی ہے. بک بک کر لینا کوئی صلاحیت. تیری زبان کھینچ بک بک کر لینا، بک بک کر لینا کامیابی. بک بک کر لینے کو کامیابی اور انسانیت نہیں کہتے. کر رہا ہے میں تو گفتگو کر رہا ہوں. معاذ اللہ لعنت اللہ علیہ الکاذبین. میں نے تجھ سے یہ پوچھا کہ حکم لگا دیوبندی جماعت کا اس پر کیا حکم لگے گا، اور یہ صرف بریلویوں پر لگے گا یا دیوبندی پہ بھی لگے گا؟ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے، ورنہ بریلی شیخ کا بانس تیرے منہ میں ڈال دوں گا. سمجھا؟ حالانکہ میں بانس ڈال دوں گا تیرے میں. میرا یہ دعویٰ ہی نہیں. ابے تیرا دعویٰ نہیں ہے تو پھر آیا کیوں ہے جاہل؟ یہ ہے کہ بریلیوں کے مفتی جو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بریلی کے جو مفتی کیا بولتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، ان کی عبارت پر اور ان کے عقیدے پر بریلیوں کا دوسرا علامہ غلام رسول سعیدی کیا حکم لگاتا وہ میں پیش کروں گا. جو میں نے تجھ سے کہا کہ تو اور تیری پوری جماعت دیوبندیت اس پر کیا حکم لگاتی ہے وہ پیش کر پہلے یہاں. یہ میرا اور دعویٰ پھر نہیں. میں اچھا تو ایک منٹ اچھا تو یہ بتا، اب اگر تیرا یہ دعویٰ نہیں ہے تو اب تو مجھے یہ بتا دے کہ تو جو ہے مجھ سے بات کر رہا ہے میرے اکابرین کے تعلق سے، انہیں مسلمان مان کے بات کر رہا ہے یا کافر مان کے بات کر رہا ہے؟ یہ بول. کس کو مجھ سے جو تو بات کر رہا ہے میرے اکابرین کے تعلق سے، تو انہیں میرے اکابرین کو مسلمان مانتا ہے یا کافر مانتا ہے؟ جواب دے. اس پر بحث ہی نہیں. ارے کیوں؟ میں تو تجھ سے پوچھ رہا ہوں نا. دیکھ رہے ہیں مسلمانوں، جتنی باتیں میں نے پوچھی ہیں اس نے جواب نہیں دیا ایک بھی. اور دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا دیوبندی ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھ سے آ کے بات کر دے. جہنمی کو کیا مانتا ہوں تو بتانا میں کہ مسلمان سمجھ کر.
मुसलमान समझ के बात कर रहा है। मैं मुसलमान समझ कर नूर हसन से बात करता हूँ या काफिर समझ कर बात कर रहा हूँ, इस पर अभी कोई बात ही नहीं हो रही है। अरे देख रहे हैं मुसलमानों, देख लीजिए, यही औकात है इसकी, यही हकीकत है। देखेंगे कि तेरी कैसी जिल्लत और रुसवाई हो रही है, मुसलमान देखेंगे, आवाम देखेगी कि नूर हसन कैसे कुछ नहीं आता जाता चिनाव चिन छाता। वाह वाह क्या बात है, कुछ नहीं आता जाता चिनाव चिन छाता। वाह वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। चलो मुसलमानों देख रहे हैं, देख लीजिए, यही है इनके बड़े बड़े आलिमों की हकीकत। पेश करूं, तू पहले मुझे ये बता, तू जो मुझसे बात कर रहा है मेरे अकाबिरीन को मुसलमान मानता है या काफिर मानता है? खाना में जवाब दे। अरे ये अभी टॉपिक ही नहीं है। अरे मत कर, जवाब दे जो मैंने पूछा। मोहतरम सामीन देख लीजिए। अच्छा तू मुझसे पूछ के मैं तेरे अकाबिरीन को क्या मानता हूँ, तू मुझसे पूछ। अरे मुझसे पूछ, मुझसे मालूम कर मैं तेरे अकाबिरीन को क्या मानता हूँ। रहा है और ये कह रहा है अरे मुझसे पूछना, नूर हसन के अकाबिर के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, तो मुझसे पूछ। कहना ये है कि मैं रजा खानी मुफ्तियों को, रजा खानी अल्लामा को मैं मुसलमान समझ कर बात कर रहा हूँ या काफिर समझ कर बात कर रहा हूँ, ये गलत मबहस कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये उसूल है, टॉपिक नहीं है, ये उसूल है, ये उसूल है। ये है हमारा मौजू, ये है हमारा दावा, ये है कि नूर अबे पागल, तेरा दावा ही गलत है, तेरा दावा ही बातिल है। नईमी है, तू मुझे बता, जो अकीदा है, उसकी जो इबारत है मवाइज़े नईमिया में, तो दूसरा नूर हसन का मौलवी अल्लामा उसके ऊपर क्या हुक्म लगाता है, मैं इसको साबित करूंगा। अच्छा, मैं भी साबित करूंगा कि तेरे देवबंदी मौलवियों के फतवे से तेरा थानवी काफिर है, और ऐसा नहीं बहुत खतरनाक काफिर मुशरिक है। क्योंकि दो मौलवी तेरे बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या किसी भी गैरुल्लाह के लिए, किसी भी शख्स के लिए, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए इल्म गैब अगर माना तो वो काफिर है, मुशरिक है, ये शिर्क से खाली नहीं है। और तेरे थानवी ने हुजूर के लिए इल्म गैब माना है। हेलो हेलो करके कॉल मत काट के जाना, हेलो हेलो करके कॉल काट के मत जाना। नूर हसन अकाबिरे देवबंद की हेलो हेलो करके कॉल काट करके मत जाना। अरे पना तू ले रहा है कि मैं ले रहा हूँ? वाह वाह क्या बात है, मुसलमानों देख रहे हैं, वाह क्या बात है। अरे तू भी अहमद यार खान मुसलमानों, यही इनकी औकात है, एक दूसरे के ऊपर को जो है फतवा लगा रहे हैं। हमारा ये टॉपिक है। तेरे मौलवी इस्माइल दहलवी ने और मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने थानवी को मुशरिक साबित कर दिया। देखिए क्योंकि वो कहता है कि गैरुल्लाह को भी गैब का इल्म होता है बरेलियों के मौलवियों पर। और ये इसका तो ये इससे ये पता चलता है कि बात नहीं बन रही, अपने मौलवियों पर लब कुशाई की हिम्मत नहीं रखता। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मैं तो तेरे अकाबिरीन को काफिर कहता हूँ, तेरी हिम्मत नहीं हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता, तेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है बात करने के लिए। अगर हिम्मत है तो बोल, मेरा मैंने तुझसे पूछा तो मेरे अकाबिरीन को क्या मान के बात कर रहा है, मुसलमान या काफिर? जवाब दे। मैं गलत मबहस क्यों करूं? जवाब दे। मबहस क्यों करूं? मुझे मालूम है ना खंजर उठेगा ना तलवार तुझसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तलवार तुझसे नूर हसन, ये तेरे बाजू जो हैं वो तो मुसलमानों को फैसला कर रहा है। मैं आरिफुल हक्कानी के आजमाए हुए हैं वो मुसलमानों को फैसला कर रहा है। मैंने तुझसे अभी तक जो भी पूछा तुमने उसका जवाब नहीं दिया। आज से तकरीबन 10 दिन से भाग रहा है इसी मौजू पे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 10 दिन से भाग रहा है इसी मौजू पे। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला हसन को ये अभी थोड़ी देर पहले जनाब हज़रात देवबंदी अली असगर का बैंड बजाया है। अभी आरिफ तेरे अंदर देवबंदी है अगर जो कि अपने ही कौल से भाग रहा है, फरार हो रहा है। और तू मुजद्दिद बिदअत व खुराफात आशिक रंडियात राफे कुर्तियात व जामिन अली जलालाबादी याद दिला दूंगा, जामिन अली जलालाबादी याद दिला दूंगा, सहारनपुर पहुंचा दूंगा अभी तुझे। जामिन अली जलालाबाद, जामिन अली जलालाबाद सहारनपुर पहुंचा दूंगा तुझे, ठीक है? फिर सहारनपुर तू मुझे जानता नहीं ठीक तरीके से, अगर फालतू बात करेगा तो फालतू बहुत है, और ठीक बात करेगा तो ठीक बहुत है। मैं ड्राइवर हूँ ना, तू जानता है ना मैं ड्राइवर हूँ, तू जानता ना मैं ड्राइवर हूँ। कहाँ है मुझसे हाँ, शैतान के पुत्र, नज्द की नाजायज औलाद, ड्राइवर तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। और चीज मर जाएगा तू, ये आरिफुल हक्कानी है। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, मुझसे सही तरीके से बात किया करो, वरना मैं ड्राइवर पे काम तरीके से कर रहा हूँ। तू गलत मबात क्यों कर रहा है? अलग में बरेली शरीफ का पान डाल देता हूँ मैं अच्छे के। क्यों जान छुड़ा रहा है? तेरी दुनिया देवबंदी में कोई पैदा नहीं हुआ जो नूर हसन से आगे बात करे। अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन तू कहाँ बात कर? अरे मैंने तुझसे जो पूछा तूने उसका जवाब दिया अभी तक?
میں یہ کہتا ہوں کسی ایک بات کا بھی جواب، کسی ایک بات کا بھی تو نے جواب دیا، مجھے اتنا جواب دے دے۔ تیرے مجدد کے میں نے تجھ سے جو پوچھا، میں نے تجھ سے جو پوچھا، احمد یار خان نعیمی، میں نے تجھ سے جو پوچھا، نعیمیہ صفحہ حصہ، ارے یار ابھی جتنی بھی میں نے تجھ سے باتیں پوچھی تو نے ایک کسی بات کا جواب دیا ہے؟ ٹھیک ہے، 143 ہے، اس پر لکھا ہے کہ البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے۔ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہے ارے منع ہے، وہاں منع ہے گدھے کہیں کیا کی، منع ہے بتا؟ وہاں قرآن پاک کی آیت بھی لکھی ہے، ذرا اس کا ترجمہ کر کے بتا نا۔ چلو پڑھو پڑھو قرآن پاک، ارے تو پڑھے گا، میں تھوڑی پڑھوں گا، تو پڑھے گا۔ دلیل تو دے رہا ہے، چھوٹا کہیں دلیل کا تو دے رہا ہے کہ منع ہے تو اچھا منع اوپر کی سے دلیل پڑھ، تو دے۔ اوپر سے پڑھ، اوپر سے پڑھ۔ نہیں تو دے اوپر سے- دلیل، نہ منع کی دلیل تو دے گا، میں نے اس بات کی دلیل اچھا دے دی ہے۔ تو یہ کیوں کر رہا ہے وانتم سکارا؟ کیا تو ایک بات جو ہے پڑھتا ہے، ایک چھپاتا ہے۔ کیا چھپاتا ہوں؟ اوپر سے پڑھنا۔ اوپر سے کیا؟ البتہ شیطان حضور کی آواز ارے اوپر سے پڑھ، اوپر سے، اوپر سے شروع سے پڑھ۔ مجھے سمجھا دے، اس کا مطلب مجھے سمجھا دے، کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا کیا باللہ۔ اس میں انکار ہے؟ البتہ اوپر سے- شیطان اپنی آواز حضور ارے کی آواز اوپر- سے مشابہ کر سکتا ہے، کیا اس میں انکار ارے ہے؟ اوپر سے پڑھ، اوپر سے پڑھ، اوپر کیا سے۔ اس میں انکار ہے؟ اگر کسی وقت انہوں نے کیا یہ اس میں انکار ہے؟ ارے محترم سننا، سامعین، میں اوپر سے آپ کو پڑھ مثال سے سمجھاتا جناب حضرات، ہوں۔ یہ شروع سے اگر پڑھ ہی نہیں کوئی سکتا انسان کیونکہ یہ اجگر کہے دیوبندی کی کہ ابھی میں بینڈ بجائیے سیتاپور اسی پر۔ نہیں جاؤں گا، میں سیتاپور نہیں جاؤں گا، البتہ لکھنؤ جا سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے ارے کہ سیتاپور کی نفی ہے اور لکھنؤ جانے کا اثبات ہے۔ اب نور حسن کہتا ہے اس میں انکار موجود ہے۔ ارے بیوقوف، انکار کیسے دیکھ موجود رہے ہے؟ ہیں دلیل جناب دے۔ حضرات، دیکھ لیجئے۔ حضرات دیکھ رہے ہیں تو گھبرا رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ جو مراد ہے، یہاں پہ جو ہاں، مراد ہے وہ کیا مراد ہے؟ کن کی کیا مراد ہے؟ مراد ذرا یہ بتا۔ تو کیا یہاں مراد ہمارے ہے؟ نبی، یہاں تو ہمارے نبی کو مراد لے رہا ہے یا دوسرے انبیاء کو مراد لے رہا ہے؟ ارے کیا مراد ہے تو بتانا۔ پہلے تجھ سے کلیئر کرانا چاہتا ہوں۔ تو بتا مجھے پہلے۔ اوپر سے پڑھ، پہلے اوپر سے پڑھ۔ نہیں تو انکار دکھائے اگر گا کسی مجھے۔ وقت انہوں نے تیرے لیے بد دعا کر دی، یہاں سے پڑھ، شروع والی آیت۔ بیوقوف، دیکھو ارے یار، میں نے ارے جو دعویٰ کیا تھا نا، ارے میں نے میں تجھ دعویٰ سے جو اوپر سے، کیا تھا، ارے اسی دعوے پہ وہ بات کر رہا ہوں، دعویٰ میں اسی نے ثابت کر دیا ہوں کہ مسلمانوں البتہ کہاں شیطان ایسے اپنی تھوڑی بات آواز ہوتی ہے۔ حضور کی آواز سے واہ مشابہ واہ کر واہ، سکتا کیا ہے، بات ہے، یہ واہ۔ صاف پڑھنا۔ الفاظ موجود ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تو کہتا ہے کہ اس میں انکار موجود ہے۔ معاذ ابھی اللہ، انکار کی دلیل اوپر سے پڑھے گا تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اوپر سے ہاں پڑھ، تو دے انکار کی دلیل، اوپر سے پڑھ، اوپر سے پڑھ، انکار کی دلیل، اوپر سے پڑھ، اوپر سے پڑھ، انکار کی اوپر دلیل سے دے۔ پڑھ، اوپر سے پڑھ۔ نہیں میرے ذمہ تھوڑی کیوں ہے نہیں کہ پڑھے میں گا؟ تیری تیرے دلیل ذمہ دوں۔ دعویٰ جو کرتا ہے دلیل وہ پیش کرتا ہے، تو اوپر ہاں سے تو پڑھ۔ دلیل دے رہا ہوں نا۔ نہ شیطان یہ کوئی دلیل اپنی تھوڑی ہے۔ آواز نہ حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس معاذ بات کو اللہ، تسلیم معاذ کیا اللہ، ہے کہ معاذ اللہ۔ شیطان جو ہے اپنی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے، اس میں جو ہے اس نے اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں انکار موجود ہے، اس بات موجود نہیں ہے۔ ہاں تو مجھے اس پر حکم بھی لگا دینا کہ اس پر حکم کیا لگے گا۔ حکم لگا، پہلے حکم بھی لگا رہا حکم ہوں لگا۔ علامہ غلام رسول سعیدی سے۔ ارے ابھی حکم بھی لگا رہا تیری ہوں۔ جماعت کا کیا حکم ہے اس پر؟ اچھا اور یہ حکم صرف بریلویوں کے لیے ہوگا یا جماعت دیوبند کا بھی یہی نظریہ ہوگا، عقیدہ ہوگا؟ اچھا ایک منٹ رک، کسی سے کوئی بات سن رہا ہوں، ایک منٹ۔ ہاں بھائی، بھاگ نہیں میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں یہاں کہیں پہ آیا ہوا ہوں، بیٹھا۔ ہولڈ کیا یا تم بڑے خراب آدمی ہو، کسی کی کوئی بات ہی نہیں سننے دیتے۔ اگر تو نے فون کو ہولڈ کیا یا فون کاٹا تیری شکست ہوگی۔ میں تجھے پہلے ہی بتا چکا ہوں میں کہیں آیا ہوا ہوں اور پھر بھی تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں اور تیری جماعتیں یہاں بہت ہیں، جس کا دل چاہے وہ آ کے بات کرے، میں اعلان کر رہا ہوں، سمجھا؟ ابھی فی الحال الحمدللہ آج یہیں بحث و مباحثہ ہوگا انشاءاللہ۔ جماعت کی بات مت کر، ابھی فی الحال تیری میں نے دنیا بھر کے مولویوں کو کیا ہے نا چیلنج، الحمدللہ وہ ہمت بھی رکھتا ہوں انشاءاللہ، ہمت رکھتا ہوں، ہمت۔ نفی کی دلیل ہے مجھے، تو ان سے میں نے کہا کہ اوپر سے پڑھ، ابھی سب واضح ہو جائے گا نا، کلیئر ہو جائے گا۔ تیری ذمہ داری ہے، میں نے معاذ اللہ، دیکھ رہے ہیں مسلمانوں، مسلمانوں دیکھ رہے ہیں، دعویٰ جو کرتا ہے دلیل وہ پیش کرتا ہے۔ چلیے اب اچھا اپنے دعوے سے مکر رہا ہے، اور جو نہیں نے کہا کہ یہاں پر انکار موجود ہے، انکار ایسا نہیں کرتا، دے پا رہا ہے۔ نور حسن ایسا نہیں کرتا، چل سن اب نور حسن بھائی لکھتے ہیں، تیری قسمت میں یہی لکھا اب تو سنے گا، اب تو سنے گا۔ محترم سامعین دیکھ سن لیا، لیجیے، نور ہاں، حسن سنیے۔ بھاگ رہا ہے اب لیکن سنو جو تو، انکار کی دلیل نہیں دے رہا ہے۔ اب سنو، اب انکار کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں، سنو اب۔ ہاں چل دیکھیے اب سنتے رہیے، بیچ میں نہیں بولیے گا، ہاں ٹھیک ہے؟ بول اگر کسی وقت انہوں نے تیرے لیے بد دعا کر دی تو تو ہلاک ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو شہید کر دیا جاوے۔
چنانچہ ایک منافق نے ایک منٹ اوپر کرتا ہوں اسے. اچھا, ہیلا سے قتل کرنے کا وعدہ کیا, یعنی ہیلا یعنی بہانہ بازی, بہانہ, ہیلا. ہیلے کی تعریف کر. ابے میں تو ہیلے کی تعریف کر. ابے تو تجھے جب میں نے بول دیا تو اتنا جانتا نہیں ہے, تو بے وقوف ہے کیا؟ ہاں تو پڑھنا. اب چپ. ہیلے سے قتل کرنے کا وعدہ کیا. اس کا نام تطیانوس تھا. کیا ٹھیک ہے, تطیانوس. قطیانوس یہ کیا ہوتا ہے؟ تطیانوس, ہاں کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے, اس کا نام ہے. تجھے اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ مجھے تو خوب آ رہی ہے, تجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. میں نے تو جو لکھا ہے وہ بتا دیا. مطلب بھی بتا. اس کا نام تھا نا تطیانوس. وہ کم تنگ دل آدمی تھا, کم ظرف آدمی تھا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کیا؟ ہاں ہاں بالکل, کنجوس, تنگ دل. کون سی لغت میں ہے؟ اچھا تو بتا دے. میں کوئی مولانا تو نہیں ہوں. سن, میں مولانا, سن میں اپنی کم علمی کی یہاں پر جو ہے تجھے بتا رہا ہوں. چل, اس کا میں معنی نہیں بتا سکتا, حقیقت تو بتا دے اب یہاں, اگر تجھے علم ہے تب, ورنہ تو نہیں بتائے گا. تجھے معلوم ہی نہیں ہے, تجھے بھی نہیں معلوم ہے, تو اور میں یہاں برابر ہیں دونوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. تو تو بتا. مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. تو بتا, ٹھیک ہے نا, تو بتا کیا ہے. کیوں تو تجھے بھی نہیں معلوم ہے, تو اور میں دونوں یہاں برابر ہیں. تو اور میں یہاں دونوں برابر ہیں. اگر تجھے معلوم ہے تو بتا. چلے گا, چل ہاں بتا نا, میں پڑھ ہی نہیں سکتا آگے. میرے ذمہ نہیں ہے, بالکل نہیں. تطیانوس کا تو معنی بتا گا. تطیانوس کا معنی کیا ہے تو بتا. تیرے بتائے تجھے بھی نہیں معلوم ہے, تو اور میں یہاں دونوں برابر ہیں. میں دوں, یہ ہم مناسب نہیں سمجھتے. تطیانوس کا معنی بتا. کیا تطیانوس کا معنی بتا, کیا ہے, کیا مطلب ہے اس کا تطیانوس؟ تو نے جو معنی بتایا ہے کسی لغت سے بتایا ہوگا یا بات میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا یہاں, اگر تجھے علم ہے تو بتا, ورنہ تو بھی جاہل ہے. کہاں سے بتائیں؟ ورنہ تو بھی جاہل ہے. ارے بیوقوف, وہ جاہل بتاتا کیوں نہیں؟ اگر تطیانوس کا معنی تو جانتا ہے تو بتا. ہاں ٹھیک ہے, ورنہ تو بھی میری طرح جاہل بول. ہاں جاہل ہوں. اب سن, ہاں ٹھیک ہے, میں سن تیری کیا جاہل ہوں, کہنا جاہل ہوں, بولنا جاہل ہوں, میری بات بولنا جاہل ہوں. ہاں میری بات سن, ٹھیک ہے, بول جاہل ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے بول جاہل ہوں. سامعین آپ ارے اندازہ جواب دے, جواب بولنا. تو بھی جاہل ہے نور حسن کی طرح. یہ جو لفظ بولا ہے اس کے معنی بھی اس نے بتائے ہیں, تو میں نے کہا کہ یہ کس لغت کے, تو نے کہا کہ کیا معنی ہے, یہاں تو معنی ہونا کچھ نہیں لکھا ہے. اب چونکہ یہ معنی بتا رہا ہے تو کسی لغت میں پڑھا ہوگا. اچھا تو بتانا کہ یہاں کیا معنی ہے. اس کا پہلے اقرار کرے, یہ جو معنی بیان کر رہا ہے پیٹ سے بتا رہا ہے, پھر میں جو ہے لغت سے بتاتا ہوں. چل بتا, تو لغت سے بتا. چل لغت کتاب کھول لے, چل کتاب کھول کے بتا دے. کتاب کھول لے, کتاب کھول لے. ہاں بولنا, بتانا. کتاب کھول. اگر میرا معنی صحیح تھا بتایا ہوا, غلط تھا یہ بتا. میں کیا بول رہا ہوں پہلے یہ بتا, صحیح تھا یا غلط تھا. ہاں نام میں جواب دے. میرا سوال نہیں, میرا سوال. ہاں نام میں جواب دے, صحیح تھا یا غلط تھا. میرا سوال یہ ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں. معنی بتائے ہیں, ٹھیک ہے, تیرے وہ میں نے جو نام بتائے ہوئے معنی صحیح تھا یا غلط تھا, ہاں یا نہ جواب دے. یا تو نے کسی لغت میں پڑھا ہے, ہاں یا نہ جواب دے. صحیح تھا یا غلط تھا, پہلے ہاں نام میں جواب دے. محترم سامعین دیکھ لیجئے, ہاں نام میں جواب دے. دیکھ تو رہے ہیں, سب سن رہے ہیں, الحمدللہ سب سن رہے ہیں. میں دوں. اللہ ارے تو نے پوچھا نا مجھ سے, تو نے پوچھا نا مجھ سے, تو نے پوچھا تھا نا مجھ سے. ہاں تو میں نے بتا دیا کہ اس کی کیا. سامعین بھی سمجھیں. ارے تو اب بتانا, تو بھی جاہل ہے, تو بھی جاہل ہے. دیکھ کے بتا دے نا تطیانوس کے معنی کیا ہے. کیا تطیانوس کا معنی دیکھ کے بتا دے. کتاب کھول لے. ہاں میں کھول لے کتاب, کھول کے کتاب کھول کے بتا رہا ہے, کیسے بتا رہا ہے. پہلے سن تو, کتاب کھول کے بتا رہا ہے, کیسے بتا رہا ہے. خدا کی قسم کھا کے بول, کتاب کھول کے بتا رہا ہے کیسے. تو یہ اس بات کا اقرار کر کے کتاب کھول کے بتا رہا ہے, کیسے بتا رہا ہے, بول. پہلے بتانا کہ تو اپنے پیٹ سے بتایا کسی لغت سے بتائے. ارے پھر وہی بات, میں نے غلط بولا ہے یا صحیح بولا, پہلے اس کا جواب دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی لیے میں نے لغت کا مطالبہ بڑے حرامی ہوتے ہی ایک نمبر کے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا, اس سے تو جو معنی بیان کر رہا ہے یہ تیرے پیٹ کے ہیں یا کسی لغت صحیح بولا ہے یا غلط بولا, بس اتنا لغت سے بتا رہا ہے تو میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر وہی بات, اپنے پیٹ سے بتا رہا ہے تو میرا سوال یہ قائم ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں مسلمانوں, دیکھ لیجیے, مسلمانوں دیکھ لیجیے, میرا بتایا ہوا صحیح تھا یا غلط تھا, پہلے اس کا جواب دے. کچھ نہیں, پہلے اسی کو کلیئر کر. آگے پڑھ. نہیں مر جائے گا, کیونکہ مجھے پتا چل گیا. مرے گا تو مر گیا, تو جاہل ہے, تو بھی نہیں بتا سکا. اور تو بتا کہ تو لغت دیکھ کے بتا رہا ہے کہ بغیر دیکھے بتا رہا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اگر
تو نے جو عبادت پڑھی تھی اس میں کئی غلطیاں نکالوں گا. شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے. جب یہاں تو پہنچے گا تیری جو ہے موت تجھے سامنے نظر آئے گی. چل پڑھ عبارت. بڑی ڈینگے مارتا ہے نور حسن، کوئی ڈینگ نہیں چلے گی. چل جلدی سے تتیانوس کا پہلے معنی بتا، اور کتاب میں لغت میں دیکھ کے بتا رہا ہے کہ بغیر دیکھے بتا رہا ہے. تتیانوس کا معنی کیا ہے؟ تتیانوس میں نے تیرے سے پہلے پوچھ چکا ہوں. یعنی مسلمانوں ظاہر ہو گیا کہ اس شیطان کو بھی نہیں معلوم ہے، یہ بھی جاہل ہے میری طرح. بہرحال آگے کی بات پڑھ. اب تو رک جا، اب رک، میں آگے پڑھتا ہوں. اب خاموش ہے، اب تو خاموش ہے. اچھا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو بتا دینا صحیح ہے یا غلط ہے. چلو آگے عبارت پر. صحیح ہے یا غلط ہے جواب دے. بیٹھ گیا. اور تو جو بتا رہا ہے، اب تو جو بتا رہا، دیکھ جب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو چپ. جب میں آگے بتاؤں تو نہیں بتائے گا، تو بھی جاہل ہے. میں رک گیا تو پھر وہی لے کے بیٹھ گیا. تو بھی جاہل ہے، تو بھی جاہل ہے میری طرح. تو بھی جاہل ہے میری طرح. تو بھی جاہل ہے، تو بھی جاہل ہے. مولوی. ہیلو. چل اس کے آگے کی بات سن. اس نے ایک بار موقع پا کر، گدھے، نور حسن بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. اس طرح کی باتیں مت کر شیطان لعین، اس طرح کی باتیں مت کر. نور حسن بھاگنے والوں میں سے تھوڑی ہے. ہیلو مت کر گدھے، لائن پر ہوں میں. ہیلو. دیکھو مسلمانوں بھاگے گا یہ ہیلو کر کے، یہ بھاگے گا، یہ میرا کال کاٹے گا. مسلمانوں دیکھ لیجیے، میں آگے کی بات پڑھ رہا ہوں نا. آگے وہی ہے کہ اس شیطان کا جنازہ نکلنے والا ہے. اب میں اس کے آگے کی بات بتا رہا ہوں، اس نے میری بات کو تو سنا نہیں. اب آگے سنیے، دیکھیے آگے کا میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. اس نے ایک بار موقع پا کر حضرت کے دولت خانہ پر، ارے دیکھو بھاگ گیا مسلمانوں. یہ دیکھیے بھاگ گیا. مجھے معلوم تھا نا کہ یہ بھاگنے والا، بس یہ بات نہیں کر پائے گا. خیر میں اپنی بات پوری کر دوں. حضرت کے دولت خانہ پر قیام میں جا کر. جی نور حسن بول نہیں رہا ہے. ارے جناب میں کتنا بول رہا ہوں اور کہہ رہے ہو کہ بول نہیں رہا ہے. یہ جھوٹ بولنے کی عادت ختم کر دو، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بولنے کی عادت ختم کرو، یہ جھوٹ بولنا بند کرو، ٹھیک ہے؟ نور حسن کے سامنے آگے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہو ہلو کر کے. ہیلو. ارے آواز آ رہی ہے نا مجھے تیری، ہیلو کر رہا ہے جاہل کہیں کا. اب اپنا تو موبائل فون دیکھ، تو نے کبھی میرے کو ہولڈ پہ رکھ دیا اور ہلو ادھر کر رہا ہے. مسلمانوں یہ ہولڈ کر رہا ہے، تم کو آڈیو سنائے گا، یہ اپنی آڈیو سنائے گا یہ کہ دیکھو بھائی ہولڈ کر دیا اس نے، میرا آواز روک گیا ادھر، اور دکھائے گا کہ دیکھو بھائی نور حسن بریلوی بھاگ گیا. سمجھے جناب؟ بس ان کی یہی چال فریبی والی حرکتیں ہیں. اگر یہ حرکتیں نہ کریں تو ان کا دھرم نہیں چلے گا. دیکھو یہ پھر سے آیا، اس نے پھر کال کیا ہے. میں اس کا کال ریسیو کرتا ہوں. ہیلو. ہاں جناب بھاگ کیوں گئے تھے؟ ہیلو. ہاں جناب بھاگ کیوں گئے تھے؟ ہیلو. ہاں بھاگے کیوں جناب؟ یہ پھر سے جو ہے میرے آواز کو روکے گا اور ہولڈ پہ رکھ کے دکھائے گا کہ دیکھو بھائی میں نے اس کو بعد میں بھی کال کیا اور اس نے جو ہے کال نہیں اٹھایا. یہ میری آواز کو ہولڈ پہ رکھ کے اور یہ بتائے گا کہ دیکھو نور حسن نے بات نہیں کی. خیر میں آپ کو وہ حوالہ پڑھ کے بتا دوں. تو یہاں پر بات چل رہی تھی کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اسی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر بتایا، یعنی اس نے ایک بار موقع پا کر حضرت کے دولت خانہ قیام میں جا کر قتل کا ارادہ کیا، مگر دیکھا کہ یہ آپ براستہ چھت آسمان پر تشریف لے گئے اور یہ دیکھتا رہ گیا. واپس آیا تو خود اپنی شکل حضرت مسیح کے مشابہ تھی. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں جناب؟ یعنی جو شخص مارنے کے لیے گیا تھا وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گیا تھا. اس کر یعنی اس کو جو ہے پھر سولی دی گئی، اس کو مار دیا گیا. یعنی مطلب یہ جو مارنے کے لیے آیا تھا اسی کو سولی پہ چڑھا دیا. اور اس کا پورا بیان جو ہے وہ روح البیان میں دیا گیا ہے. اس کو سولی دی گئی تھی. پورا بیان دیکھو روح البیان میں جو ہے دیا گیا ہے. سمجھے جناب؟ حضور کی یہ صفت خاصہ ہے، یعنی ہمارے نبی کی یہ خاص صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل کوئی نہیں بن سکتا.
یہاں پر انکار کیا گیا، مگر یہ شیطان بولتا ہے کہ یہاں ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہے توں ہے۔ چلو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو اعتراض مطلب یہ لگایا ہے وہ وہاں کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ جب یہاں انکار کر دیا پھر اچھا یہاں لکھتے ہیں دوسری بات، ورنہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم مثل بن گئے، ہے نا، یہاں بتایا ہے۔ اچھا البتہ پھر یہاں آگے بات جو ہے شروع کی، البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے، یعنی پوچھ رہے ہیں وہ، ہے نا، یہاں پوچھ رہے ہیں، یہ سوال کیا ہے، سوال کیا ہے، اور یہ شیطان کہہ رہا ہے، یعنی یہاں یہ بات ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تو مجھے خدا مان لے، یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، تو چاند کو دیکھ کے کہا تھا نا کہ سورج کو کیا یہ میرا خدا ہے، تو یہاں وہی بات ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ میرا خدا ہے، یہاں بھی یہی ہے۔ البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے، یہاں یہ ہے کر سکتا ہے، یعنی پوچھ رہے ہیں، یہ سوال ہے، سوال کیا گیا ہے، بتائیے۔ اور اسی کو جو ہے ان شیطانوں نے مطلب دوسری سائیڈ جو ہے طے کر دیا، بتائیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا پھر سے کال آ گیا، پھر سے میں اس کو ریسیو کرتا ہوں۔ جناب بھاگ بھاگ کیوں جا رہے ہو؟ کیا حرکت ہے تمہاری؟ جناب بھاگ بھاگ کیوں جا رہے ہو؟ ہیلو، ارے جناب بھاگ بھاگ جا رہے ہو، کیوں کاٹ کے جا رہے ہو؟ بھاگا کیوں تو؟ میں نہیں بھاگا، یہ جھوٹ بولنا بند کرو، تو بھاگا، تو رسل کے سامنے نہیں چلے۔ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، تیرے پاس جو بھی ہو میرے پاس بھی موجود ہے الحمدللہ۔ تو کئی مرتبہ میں نے ہلو، جھوٹا مکار شیطان کہیں کا، جھوٹ بولے گا، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تیرے پاس۔ تم لوگ جھوٹ نہ بولو، دھرم نہیں چلے گا تمہارا، تم لوگ جھوٹ نہیں بولو، دھرم نہیں چلے گا۔ دوبارہ چلو انکار کی دلیل دے۔ ہاں پیش کر رہا ہوں، دیکھو تم وہاں تو کچھ نہیں دکھا سکے، چل وہیں سے کہتا ہوں کہ اس کا نام تقیانوس تھا، اس کا تو معنی مطلب بھی نہیں بتا سکا، تو نے مجھ سے پوچھا، میں نے تو بتایا، اگر میرا بتایا ہوا غلط ہے تو صحیح پیش کر، تو پیش کر دے، پھر وہی بات بتایا، تو صحیح پیش کرنا۔ چل اچھا یہ کنجوس آدمی کو تقیانوس کہتے ہیں، تقیانوس کس کو کہتے ہیں؟ کنجوس کو کہتے ہیں نا، اور ایسے شخص کو کہتے ہیں نا جو کیا بولتے ہیں کہ بے حیائی دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ بولے، خاموش رہے، مطلب ایک طرح کا حقیر آدمی، ایک طرح کا حقیر ذلیل آدمی رہتا ہے کہ کسی غلط بات کو بھی دیکھتے ہوئے اپنے گھر میں اور وہ کچھ نہ کہہ سکے، سمجھے؟ ایسا اس کا لفظ، اس کا معنی یہ ہے، تقیانوس کا معنی یہ ہے، یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور وہ اس بے حیائی کو گوارا کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، یہ ہے تقیانوسی۔ خیر کئی ساری چیزیں میں تجھے بتا دوں گا، مگر تو حوالہ نہیں دے سکا اور نہ قیامت تک دے پائے گا، نور حسن کے سامنے بولنے کی تیری ہمت نہیں ہے۔ آگے کی بات سننا، اس نے ایک بار موقع پا کر حضرت کے دولت خانہ میں قیام کیا، ہے نا، قیام جا کر کیا قتل کے ارادے سے، سمجھا؟ مگر ارے مسلمانوں سے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، ایک بار پہلے پڑھ دیا، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، مگر دیکھا کہ یہ آپ براستہ چھت آسمان پر تشریف لے گئے اور یہ دیکھا اور یہ دیکھتا رہ گیا، واپس آیا تو خود ہی واپس آیا، خود اپنی شکل حضرت مسیح کے مشابہ تھی، اس کو سولی پر چڑھا، اس کو سولی مل گئی۔ سنو حضرت، حضرت خاموش رہو، حضرت خاموش رہو، میں یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، حضرت خاموش رہو، اس کو سولی مل گئی، اور یہ پورا معاملہ، پورا بیان حضرت روح البیان میں ہے۔ حضور کی آواز، ہمارے نبی کی صفت جو ہے یہ خاص ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے یہ بہت خاص ہے، اہم ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تک کوئی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھا، ورنہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ہم مثل بن گئے، یعنی یہ جو مارنے آیا تھا یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم مثل بن گیا۔ آگے سوال کیا گیا، البتہ اپنی آواز حضور کی آواز سے اور البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے، یہاں پوچھ رہے ہیں کہ وہی ہے جملہ کہ جس طرح ارے سننا، اللہ اکبر کر رہا، بعد میں پڑھیے،
یہ وہی ہے، سننا، یہ وہی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ یہ ہمارا رب ہے، جو سورج ہے یہ ہمارا رب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی اعتراضاً کیا یہ میرا رب ہے؟ تو وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا میرا یہ میرا رب ہے، وہاں پوچھ نہیں رہے، وہاں اعتراض کر رہے ہیں. یہاں نہیں وہی بات ہے، سن، یہاں نہیں وہی بات ہے. البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے. یہاں پوچھا جا رہا ہے جیسا کہ نجم میں شیطان نے حضور کی آواز حضور کی طرح سن حضور کی طرح پڑھی، سمجھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس پہ قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہے، تمہارا رد کر رہی ہے، مگر اللہ دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. تم کو آتا جاتا کچھ نہیں، سمجھے. اب بولے، بات کریں، اب جواب دوں، اب جواب دے، ہمت ہے تو ہاں جواب دے. مولانا بولے. جی اب دیکھیے، نور حسن نے اس عبارت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی سے، حالانکہ اس میں کوئی سوال کہاں لکھا ہے کہ یہاں سوال کیا جا رہا ہے؟ کہاں لکھا ہے یہاں سوال کیا جا رہا ہے؟ تو نے کہا نا، تو کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے مردود، تو کہہ رہا ہے کہ ارے یہاں بات لکھی ہے حضرت نے، یہاں بات لکھی ہے. البتہ اپنی آواز سن دے. ارے معاذ اللہ، لعنت اللہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں، یہ ان کا دج لیا ہے، ان کا فریب. اور آگے کی بات سن، آگے کی بات سن. ہے کہ جو ہے یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، جواب کو یہ سوال کہہ رہا ہے. اللہ اکبر، اتنا گھامڑ انسان ہے یہ. ہیلو، سن رہا ہوں گدھے، سن رہا ہوں تیری آواز، مجھے بات سن رہا ہوں. یہاں مجھے یہ ثابت کر کے ایک منٹ، اگر تو حداثی ہے تو مجھے یہاں یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ حضرت نے یہاں یہ کہا ہے کہ شیطان اپنی آواز کو حضور کی آواز کے مشابہ کرتا ہے یا کر سکتا. یہ سکتا کیا ہے پاگل آدمی؟ سکتا جو ہے یہ سکتا کیا ہے؟ سکتا سوال کیا لیا آتا ہے؟ ارے سکتا، ہاں تو وہی تو بتا مجھے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے بولتا ہے، یہ دکھا مجھے بولتا ہے. انہوں نے یہ کہا حضور کی آواز میں بولتا ہے. مجھے بالکل خاموش رہے، کہا کہ یہاں شیطان کو یہ کہا ہو کہ حضور کی آواز میں بولتا ہے یا حسن بالکل خاموش ہو، اب بالکل خاموش ہو. ثابت کر. تجھے جو کہنا تھا اتنی دیر سے تو نے کہہ لیا، اب میری بات سن، ٹھیک ہے؟ ارے یار تو نے مجھ سے کہا کہ پڑھ کے دکھا، پڑھنے کا تھا تیرے، پڑھا میں نے. ارے پاگل کہیں کے، پڑھنے کا تھا تیرے، پڑھا میں نے. سننے کے لیے تیار نہیں ہے. معاذ اللہ، سیکھ گلا پھاڑ، سیکھ پھاڑ گلا میڈم، پھاڑ گلا. ہگانی ہگا نہ نکل جاتے، وہ ہگا نہ نکل جاتے، ڈانٹ لگا لے پہلے، وہ ہگا نہ نکل جاتے، ڈانٹ لگا لے. ہگانی تیری ہگا نہ نکل جائے، تیری ہگا نہ نکل جائے. ہگانی ہگے عارف حقانی. اب میں پوچھتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر نور حسن سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ سوال ہے. ابھی میں پوچھتا ہوں اس سے، ابھی اس کی جو جہالت اور اس کے مکر اور دجل کا سالے گدھے آواز نہیں بن رہی ہے، تیری بات نہیں بن رہی، کیوں آیا بات کرنے نور حسن سے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں سیتاپور جاؤں گا. ارے تو جا یا جا، ہے نا، جا یا مت جا. او سیتاپور تو جا یا مت جا. او ہگا، او ہگانی. معاذ اللہ. ابے سالے دجل سے تو کام لے رہا ہے کہ ہم کام لے رہے ہیں؟ دجل سے تو کام لے رہا ہے کہ ہم کام لے رہے ہیں؟ تو مجھے یہاں یہ ثابت کر دے کہ حضرت نے بتایا ہو کہ شیطان حضور کی آواز میں بولتا ہے. چل دکھا دے مجھے. ٹھیک ہے، میں ثابت کر رہا ہوں، میں دکھا. خاموش رہے. ٹھیک ہے محترم سامعین، آپ حضرات اندازہ لگائیں. نور حسن نے کہا کہ البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے دعویٰ کیا، اسی ریکارڈنگ میں موجود ہے، آپ حضرت ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اچھا تو اس پر حکم لگا نا، سن اس پر حکم بھی لگا، اور جو میں نے کہا ہے اس کو تو غلط ثابت. دیکھو حکم پر آ گیا اس پر. ارے مسلمانوں حکم شروع سے بول رہا ہوں کہ حکم لگا. پھر میں دیوبند کے تمام ملاؤں کو یہاں اکٹھا کر کے اس کے فتوے میں لپیٹ دیتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی کو بچانے کی کوشش کی، اس کا میں پردہ چاک کرتا ہوں. میں مثال دیتا ہوں، آپ ہزار مثال کو بغور دیکھ رہے ہیں جناب. میں نے میں بھی ثابت کر چکا ہوں کہ اسماعیل دہلوی کے فتوے سے اور عقیدہ کوئی کے فتوے سے تھانوی آرانی کافر ہے. لکھنؤ جا سکتا ہوں، یہ تیری مثال نہیں چلے گی.
یہ تیری مثال نہیں چلے گی. نہ جانے میں ارے وہاں جا کے پور پور کرے گا تو سمجھا, وہاں جا کے پور پور کرے گا, تیری بولنے لگے گی پور پور, وہاں جا کے پور پور کرے گا. اس میں مثال ہی نہیں بنا, پور پور کر رہا, پور پور. میں سالے ابھی سے پور پور کرنے لگا ہگا. ارے ہگا, او ہگوڑے, دیکھ لیجیے, ارے ہگوڑے پور پور ابھی سے پور پور کرنے لگا. ارے حسن نے جو مکر کیا تھا, ابے شیطان تو مجھے یہاں دکھا دینا کہ حضرت نے یہ بولا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنی آواز کو حضور کے جو ہے مشابہ کرتا ہے. دکھانا کہاں ہے لکھا, یہاں کرتا ہے یا بولتا ہے. ہاں دکھانا, تیری میاں نے دودھ پلایا تجھے حلالی نطفے سے پیدا کیا ہے, اگر ادھر ادھر کا نطفہ جمع کر کے نہ پیدا کیا تجھے تو ثابت کر سکتا ہے, لکھا ہے وہاں پہ. معاذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. نہیں ہے, کر سکتا ہے. ابے سارے شیطان, یہاں لکھا ہے کہ البتہ اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے. یا پوچھ رہے ہیں, یہاں پوچھ رہے ہیں, اور پھر آگے, ارے گدھے کہیں کے, یہاں سمجھانے کی بات ہو رہی ہے, پھر آگے پر آگے جناب حضرات میں آگے کی بات پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. جن انبیاء کرام کے ولادت وغیرہ میں کچھ عجیب امور تھے, ان کے قصے قرآن نے بیان فرما دیے. جیسے حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ علیہ السلام, نیز ان واقعات کو مخالفین نے چل یہ ہندی کرنا بند کر. ارے گدھے, تو بھی تتیانوس کا حوالہ نہیں بتا سکا, بتا تتیانوس کا حوالہ کیا ہے, مانا کیا ہے, مطلب کیا ہے, تتیانوس کا مانا بتا, تتیانوس کا مانا بتا نا, تتیانوس کا مانا بتا نا, تتیانوس کا مانا بتا. ارے تتیانوس کا مانا بتا, پھر وہی بات تو بتانا, چل ارے تو بتانا. دیکھو مسلمانوں, خود نہیں بتا پا رہا سارا جاہل مجھ سے کہہ رہا ہے. اس پر میرا کوئی اعتراض نہیں, چل آگے پڑھ. ارے سارے اچھا, تجھے جب جو کچھ یاد نہ آتا ہو, تجھے کچھ نہ آتا ہو تو اس پہ تیرا اعتراض نہیں, کڑھا کہیں کا شیطان. حمار. ارے ہاں نیز ہوتا ہے مجھے معلوم ہے, پر میں بول گیا اس کو. اب تم بات کرو یار, یہ مجھ سے صحیح سے بات نہیں کہاں کر پا رہا ہے, میں آگے کا پڑھ کے بتا رہا ہوں, سارا سننے کے لیے تیاری نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں تجھے, ارے بجرے والی کی دونوں کی بات ہونے دے. ابے جب تم دونوں دیوبندیوں کی طرف سے وکالت کر رہے ہو تو تمہارے مطلب وہ لگا, یہ اپنے ملاؤں کا کوئی فتوا نہیں لگا رہا, کیا حکم کیوں لگا رہے, دونوں دیوبندیوں کی طرف سے وکالت کر رہے ہو تو تم اپنے شیطانی حکم تو لگا. کل آنا تھا, تم کل آنا تھا. گلا سے تو بولتا ہے جمیلا بھائی کی, کوئی بیٹھا ہی نہ ہو, کوئی بیٹھا ہی نہ. ابھی کدھر ویسا حکم لگا, البتہ کیا منع ہے, دونوں. ارے میں ان سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ حکم لگانے کی تیاری نہیں ہے دونوں کے دونوں. پھر میں ان کے گھر کا حوالہ بتاتا ہوں نا کہ کیا کیا معاملہ ہے, کیا کیا فٹ کرنا ہے, کون اس کی گرفت میں آتے ہیں. حکم لگا تو یہ حکم لگانے کے لیے تیار کر حضرت, یہ تو میں نے شروع میں بول دیا تھا. علی اصغر صاحب, جی صاحب بولا بھنگی کہتے بھنگی کو, بھنگی صاحب کہتے بھنگی کو, صاحب کہتے بھنگی کو, جو ہے یہاں پر علی اصغر صاحب کہتے بھنگی کو, علی اصغر صاحب کر صفائی, صفائی کر صاحب. جمیلا بھائی کے یہ بتا کیا مانا مراد لے رہا ہے, تو حکم تو لگا, ٹھیک ہے نا, تو حکم لگا, چل حکم لگا حکم. ارے یہ تیرا باپ علی, ارے یہ تیرا باپ اجگر دیو کا بھنگر, اجگر دیو بھنگر تو یہ لگا نہیں سکا حکم, تو لگا دے. چل کم سے کم تو ہمت کر, تو عالم ہے. نہیں لگایا تو نے, کچھ بھی نہیں لگایا, تو حکم لگا وہ حقانی, وہ حقا مت کر, پرپر مت کر, حقا مت کر, پرپر مت کر, تو حکم لگا اس پہ شیطان کا پتھر کہیں کا. پڑھو لگاؤ, چلو ہاں حکم لگا, حکم لگا دیں.
حکم ہاں لگا حکم. اور یہ حکم صرف بریلویوں کے لیے ہوگا یا دیوبندیوں کے لیے بھی ہوگا؟ یہ بھی لگانا. چلیے ہاں چلیے. جلدی سے ابھی بریلیت جو ہے نابود ہو لگانے دو جو بھی بولے گا اس کی گرفت میں کئی کو لے کے آؤں گا انشاءاللہ. ٹینشن مت لو. یار احمد یار خان نعیم نے لکھا ہے کہ البتہ شیطان اپنی آواز تو اپنے گھر کا حوالہ بتا. او گدھے اس کے بس کی بات نہیں رہی. تو آیا سارے او جاہل تو آیا ہے اچھا تو جاہل کہیں گے سارے. تو جب بھاگ گیا تیرے سے پہلے بات ہو چکی. تو پہلے نہیں لگا سکا تو پہلے آواز کرا. اب لگا رہا حکم. اے عارف حقانی تو بول سالے تم مولوی ہے مولوی. او مولوی تو لگا حکم سالے. تیری بات زیادہ مانی جائے گی اس کے مقابلے. تو لگا حکم مولوی. ابو شیطانی کو بولا نہیں لگایا. خاموش ہو ہاں عارف حقانی حکم لگا. حکم یہ ہے کہ شیطان آپ کی آواز او مجرے والی کے تجھے جمیلہ بھائی کے. او مجرے والی جمیلہ بھائی کے. او جمیلہ بھائی. او مجرے والی جمیلہ بھائی کے چپ. مجرے والی جمیلہ بھائی کے چپ. خاموش نہیں ہو رہے. عارف حقانی تو بول. عارف حقانی تو بول. عارف حقانی تو بول. عارف حقانی تو بول. یا تمہارا کہتے کہ میں شکست کھا گیا. او عارف حقانی تو کہہ دے میں شکست کھا گیا نہیں بات کروں گا. بول عارف حقانی. عارف حقانی بول. تو شکست کھا گیا بول. یہ دلی کے جی بی روڈ کا ہے نا ادگار دیوبندر. دلی کے جی بی روڈ کا ہے ادگار دیوبندر. دلی کے جی بی روڈ کا. جمیلہ بھائی وہیں تھی. جمیلہ بھائی وہیں مجرا کرتی تھی. جمیلہ بھائی وہیں مجرا کرتی تھی. ابے نزد کی ناجائز اولاد عارف حقانی حکم لگا. حکم لگا. حکم حکم لگا. اپنے دیوبندیوں کی وکالت کر رہے ہیں. یہ اپنی دیوبندی لگا رہی ہے. اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تو مجھ سے جو بات کر رہا ہے میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تو جو مجھ سے بات کر رہا ہے تو وہ ہمارے اکابرین کو مسلمان سمجھ کے بات کر رہا ہے یا کافر؟ تو بولا یہاں میٹر ہی نہیں ہے. ارے میں نے کہا مجھ سے پوچھ لے میں کیا بات سمجھتا ہوں کیا مانتا ہوں. میں نے کہا میں تیرے اکابرین کو کافر مانتا ہوں. تو اس نے اچھا سالہ پھر بھاگ گیا کیا؟ آواز نہیں آ رہی اس کی. ہاں یہ گیا پھر سے. خیر میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تو ہمارے اکابرین کے تعلق سے کیا سمجھ کے بات کرتا ہے, کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا ہے, تو اس نے جواب ہی نہیں دیا. بہرحال وہ جواب دیتا کہاں سے, اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ, چلتا ہوں. اب میں کیا بولوں یار, جب یہ بھاگ ہی گیا کیا کروں. مسلمانوں خیر فیصلہ آپ کو کرنا ہے, کافی لمبی تڑنگی گفتگو ہو گئی ہے, بس میری اور آپ کی ان دونوں کی جو ہے گفتگو سن کے آپ فیصلہ کر لیں, ہے نا, اور گفتگو جس کو بھی آپ دیں پوری سنوائیں, ہے نا, پوری گفتگو سنوائیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ. کٹ کر رہا ہوں میں.